شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن مجید کی تاثیر۔ تاثیر کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا، قرآن مجید کو سیکھنے والا، قرآن مجید کو سمجھنے والا اس سے کتنے اثرات لیتا ہے، کیا کیا تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں یا ہوتی ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک تو یہ بات آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ قرآن مجید ایسی ہستی کی کتاب ہے جو خود لائیو ہے، اور جو شخص اس کو پڑھتا ہے اور جس نے اس کو نازل کیا ہے وہ بھی اس کو سنتا ہے، اور قیامت تک ایسے ہی سلسلہ ہوگا کہ لوگ پڑھتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ سنتا ہوگا۔ تو اس طرح کی کتاب آپ کو کہیں نظر بھی نہیں آئے گی کہ جس کا مصنف، جس کا رائٹر، جس کا خالق ہمہ وقت اس کو سن رہا ہے۔ اور یہ ایسی کتاب ہے جو اپنے اندر معجزہ رکھتی ہے۔ اس کے اندر اتنی تاثیر ہے عزیز طلبہ کہ بندہ جو اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، سیکھتا ہے، اس پر غور و خوض کرتا ہے، کیمیاوی طریقے سے اس پہ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ اور یہ بات آپ نوٹ کریں، جو بندہ صدق سے اس کو سیکھے گا نا، وہ لازمی طور پر اس سے متاثر ہوگا اور اس کو فالو کرنے پر مجبور ہوگا۔ لیکن ضرورت ہے کہ وہ اس کے اندر اخلاص ہو، وہ چاہتا ہو کہ میں ہدایت یافتہ ہو جاؤں۔ اور قرآن مجید کی اتنی طاقت ہے کہ جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈر جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی مثال دی ہے جو دنیا میں بہت ہی زیادہ سخت مانی گئی ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت اور کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ اور جب ہم پہاڑ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی طاقت کا آپ خود ہی اندازہ لگا لیں، کتنا ایک پہاڑ کا وزن ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کلام اللہ میں اتنی تاثیر ہے کہ اگر قرآن مجید کی آیات پہاڑ پر نازل کی جاتی تو اللہ کے ڈر سے وہ کانپ جاتا۔ اور عزیز طلبہ، یہ جو بات ہے بڑی ہی غور طلب اور سمجھنے والی ہے کہ ہمارا دل جو ہے خون کا ایک لوتھڑا ہے، اور بہت ہی نازک چیز ہے، اور انسان کے دل پہ یہ قرآن نازل کیا گیا ہے تو انسان کیوں نہیں اس سے سبق لیتا، یا کیوں نہیں اس کے دل میں خوف خدا آتا؟ اس کی وضاحت خود ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو نصیحت حاصل ہوگی، ہدایت یافتہ ہوں گے، اور بہت سے لوگ اس کو پڑھنے کے بعد مزید بگڑ جائے گی۔ وجہ کیا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کی جو غیب کی باتیں ہیں نا، وہ اس پر اثر انداز ہو سکتی ہیں جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ قرآن مجید کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرما دیا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل ڈرے ہوئے ہیں، جو پہلے سے ہی اللہ کی جو قدرتیں ہیں نا اس کو جانتے ہیں، اللہ کی طاقت کو وہ جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں وہ پہلے سے محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کے بارے میں ان کا پہلے سے فکر موجود ہے، اس لیے وہ ڈرے ہوئے۔ اور ایسے ہی ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً جو ہے رجوع کر لیا، اور مرد مسلمانوں میں سب سے پہلے مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر جاتے ہیں، بہن کچھ آیات کی تلاوت کر رہی ہوتی ہیں، ان کی تلاوت سننے سے جو اسلام دشمنی تھی ان کے دل میں، وہ اسلام دوستی میں بدل گئی۔ تو اس طرح بے شمار مثالیں ایسی ہیں جو قرآن پڑھنے سے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوئے۔ عزیز طلبہ، آج بھی میں آپ کو بتاؤں، یورپ، امریکہ، اسی طرح سوویت یونین یا دیگر ممالک جہاں پر لوگوں کی آبادی مسلمان ہو رہی ہے، وہ ہماری باتوں کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ہمارے کریکٹرز کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ہماری ڈیلنگ کی وجہ سے نہیں ہو رہی، ہم سے متاثر ہو کر نہیں ہو رہی، بلکہ وہ خود سیلف اسٹڈی کرتے ہیں، قرآن کو جانچتے ہیں، ماپتے ہیں، قرآن کا کمپیریزن کرتے ہیں دوسرے علوم کے ساتھ، قرآن مجید کی حقانیت کو اپنے سامنے پاتے ہیں، اس کی جو باتیں ہیں، جو اس کی جو پیشین گوئیاں ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، تو پھر وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ مارج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے دو دریا پیدا کیے جو اکٹھے ہیں لیکن آپس میں وہ مکس نہیں ہو رہے۔ چنانچہ جب اس لوگوں نے یہ آیات دیکھی کہ دو سمندر نظر بھی آ رہے ہیں، آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، لیکن ان کا پانی آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتا، انہوں نے کہا کہ جس ہستی پر یہ قرآن نازل ہوا اس نے تو یہ علاقہ دیکھا ہی نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو عرب کے باشندے تھے، تو یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جو کسی نے دیکھی نہیں، اس کا مطلب یہ اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عزیز طلبہ واقعات دیے ہیں اور کہا سیروا فی الارض کیف کان عاقبۃ المکذبین، زمین کی سیر کرو، وزٹ کرو، دیکھو کہ ہم نے جھوٹوں جو 2 نمبر لوگ تھے ان کا کیا حال ہے۔ چنانچہ لوگ آثار قدیمہ کی طرف جاتے ہیں، کھنڈرات کی طرف جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن میں باتیں کی گئی وہ نظر آ رہی ہیں، کھنڈرات ان کے بتاتے ہیں۔ فرعون کی لاش کے بارے میں قرآن مجید نے فرمایا کہ اس کو ہم محفوظ کر دیں گے، قیامت تک کے لیے نشانی بنا دیں گے، چنانچہ وہ نشانی موجود ہے۔ تو اسی طرح انسان کے پیدا ہونے کا نظام ہے، ترتیب ہے، جو قرآن بتا رہا ہے اسی طرح انسان کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو سمجھنے والا، سننے والا، دیکھنے والا، غور کرنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ جس پہ نازل ہوا وہ تو امی ہے، اس کو تو میڈیکل سائنس کا نہیں علم، لیکن جو آیات ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ انسانی اسٹرکچر کیسے پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح عزیز طلبہ ہر چیز پہ قرآن مجید کی سچائی نظر آتی ہے، اور یہی اس کی تاثیر ہے۔
اور یہ جو قرآن مجید ہے یہ ایسی کتاب ہے جو بالکل سنسیئرلی انسان کے لیے اللہ نے نازل کرائی. اس میں سراسر انسان ہی کا فائدہ رکھا ہوا ہے. تو جو شخص اس کا مطالعہ غیر جانبداری سے کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس پر عمل کرنے سے رائٹر کو کیا فائدہ ہے، جس پر نازل کی گئی اس کو کیا فائدہ ہوا. تو جب وہ انالیسس کرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ یہ تو ہماری ہی بہتری کے لیے اس کو نازل کیا گیا ہے، تاکہ انسان دنیا میں بھی کامیاب و کامران ہو، اس کو اچیومنٹس ملیں، وہ اچھا رہے، ہنستا رہے، مسکراتا رہے، وہ اس کی لیونگ معیاری ہو جائے اور دنیا میں وہ خوبصورتی سے آگے بڑھے، اور جب اس کا اگلا جہان آئے اس میں بھی کامیابی ہو. تو اس حوالے سے قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے لیے جو کتاب ہے یہ بہت ہی بڑا تحفہ ہے. اور یہ حیرانگی کی بات ہے کہ ہمیں یہ قرآن مجید نصیب ہوا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہیں اس قرآن مجید کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے معاملے میں رہ کر ہم جو ہیں اس کو جو ہے وہ ہم اپنے طور پر ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں آ رہے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں ہم غور و خوض کریں، اس میں ہم اپنے آپ کو کھپائیں، تاکہ جو ہے وہ ہمیں کامیابی ملے. کیونکہ اہل یورپ وہ اگرچہ اپنے آپ کو غیر مسلم کہتے ہیں نا، وہ غیر مسلم ہوتے ہوئے بھی وہ آگے بڑھ گئے ہیں. قرآنک ایجوکیشن پہ انہوں نے اسی طرح عمل کیا ہے، اور ہم لوگ منہ دیکھتے رہ گئے اور اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے کاموں میں الجھا رکھا، اور پھر اب جو ہے وہ دنیا کی پست ترین قوم بن چکے ہیں. اور ہمارا حال آپ دیکھ لیں کہ اس وقت دنیا میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے. اس لیے عزیز طلبہ، قرآن مجید کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اور حدیث مبارکہ ہے طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو عزیز طلبہ، اور کون سا علم ہے جس کا حاصل کرنا فرض ہے؟ یہی فرض ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا، اگر آپ اس کے ساتھ ان ٹچ ہوں تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن ایسا ہے جو ہر مضمون کو ٹچ کرتا ہے. اس میں جتنے اس وقت مروج مضامین ہیں وہ سارے قرآن سے نکلے، اور ہر مضمون کی جو گائیڈ لائن ہے قرآن نے دی ہے. 1000+ آیات ایسی ہیں جن کا تعلق سائنس کے ساتھ ہی آپ اندازہ کریں. پھر معاشرتی اسلوب سارے قرآن نے بتائیں. پھر جو قوموں کے ساتھ تعلقات ہیں، خارجہ پالیسی ہے، ساری قرآن بتاتا ہے. اور پھر لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے یہ سارا قرآن بتاتا ہے. تو ہر سٹیپ پہ قرآن ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے تاکہ ہمیں رہنمائی فراہم کرے. یہ عزیز طلبہ کیوں قرآن اس طرح کرتا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح کا بنا دیا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں لوگ، اس سے جو ہے وہ اپنے دنیاوی امور کو بھی دیکھ لیں، صرف دینی دنیاوی امور کو دیکھ لیں. اس لیے عزیز طلبہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو بنائی اس کو کن کہا، لیکن جب انسان کی باری آئی تو اس کے چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اب آپ دیکھیں کہ ہاتھ سے چیز بنائی اللہ نے
صاف ظاہر ہے کہ اس کو پھر محبت بھی اتنی چاہیے تھی، اور اسی محبت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے تاکہ میرے بندے لازمی طور پر کامیاب ہو جائیں۔ اور آپ دیکھیں یہ قرآن جو ہے نا، یہ کامیابی کی کنجی ہے، لیکن اگر ہم اس کنجی کا استعمال کرنا ہی نہ جان سکے تو کامیابی تو ہمیں نہیں ملے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں صاحب قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے زمانے میں تارک قرآن ہو کر۔ جب تک قرآن مجید کو پکڑا گیا نا، اس پر چلنے کی کوشش کی گئی، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا گیا، تو دنیا میں مسلمان قوم لیڈنگ نیشن کے طور پر نظر آ رہی تھی۔ جو ہی ہم چھوٹے چھوٹے کاموں میں مشغول ہو گئے، ہم نے ایجوکیشن کو سائڈ پہ رکھ دیا اور قصے کہانیاں اور ایسے ادبی معاملات میں پڑ گئے جنہوں نے ہمیں اپ کرنے کی بجائے ڈاؤن کیا، اور ایسے ایسے اشعار جو نہ تو ہماری زندگی سے تعلق رکھتے، نہ ہماری علمی پیاس بجاتے، بے سود شعر و شاعری اور اسی طرح ادبی ایکٹیویٹیز، جس کی وجہ سے دلچسپیاں بدل گئیں، قرآن کو یکسر فراموش کیا جانے لگا۔ اور یہ قرآن مجید کی حقانیت ہے، جوں جوں ہم قرآن کو چھوڑتے گئے، قرآن ہمیں چھوڑتا گیا، اور آج جو ہے وہ قرآن مجید ہمارے نہ گھروں میں نظر آتا ہے، نہ ہمارے دلوں میں نظر آتا ہے، دونوں سے ہم فارغ کر چکے ہیں۔ اور ایک آیت بھی پڑھنی ہو تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ روزانہ ہم لوگ جو ہیں وہ 1 2 3 آیات بھی نہیں دیکھ پاتے کہ ہم اس کو دیکھ لیں کہ رب نے کیا حکم کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ ایک حرف کے بدلے 10 لکھی۔ جو بندہ ایک آیت کو سمجھتا ہے، فالو کرتا ہے، معنی مطالب دیکھتا ہے، انڈرسٹینڈ کرتا ہے، 100 رکعت نماز کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگا کر سنتے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کا بڑا پروٹوکول ہے، اور اس کے حوالے سے ہمیں پوچھا بھی جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ کے ہاں یہ ایکسکیوز کریں گے کہ یا باری تعالیٰ میری امت نے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ تو پھر دیکھیں کہ ہماری اگر شکایت ہو جاتی ہے تو ہم اللہ کے ہاں کیا منہ دکھائیں گے؟ شکایت کرنے والے اللہ کے رسول ہوں اور فیصلہ کرنے والے رب ہوں، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی حاکمیت بھی نہیں ہوگی، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہاں پر ہمارا معاملہ کیا بنتا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے ساتھ جنہوں نے محبت کی ہے، تعلق بنایا ہے، دوستی کی ہے، قرآن مجید ان کو بہت زیادہ اوپر لے گیا، اور جنہوں نے قرآن مجید کو اگنور کیا اور اس سے استفادہ نہیں کیا، ان کو گاجر مولی کی طرح تہ تہ کیا گیا۔ یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے، اور ان کی موت جو ہے گدڑوں کی طرح موت ہوئی ہے، دوڑتے دوڑتے ان کو پکڑ کے ذبح کیا گیا، اور اسی طرح ان کے کھوپڑیوں کے مینار تک بنائے گئے۔ آپ اندازہ کریں، یہ سارا قرآن مجید چھوڑنے سے اور دوسرے علوم میں خام خواہ کی بحثوں کی وجہ سے ایسے نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن فہمی
کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کے ساتھ ہماری تعلق داری ہو۔ اب دیکھیں گے عرب میں جو مساجد ہے نا، عرب ملکوں میں، وہاں پر آپ کہیں کھڑے ہو جائیں نماز پڑھ لیں، ساتھ ہی انہوں نے قرآن مجید کا اہتمام کیا ہوا ہے۔ آگے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قریب قرآن مجید مل جاتے ہیں، وہاں سے اٹھاتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کلچر بنانا پڑتا ہے، کلچر بنانے کے بغیر جو ہے بندہ چل نہیں سکتا ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے قرآن مجید کو ہم نے ساتھ کیسے رکھنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ جو بندہ مسجد میں جاتا ہے ادھر وہ نفل ادا کرتا ہے، سنتے پڑھتا ہے اور بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جماعت ہونے سے پہلے ہی لوگ درجنوں کے حساب سے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عرب کی مساجد میں ابھی بھی یہ ٹرینڈ اچھا ہے، موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں تو نماز پڑھی اور چلے گئے، وقت کی وقت پہ آتے ہیں، ہم نماز پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی عزیز طلبہ عجیب سی بات ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ سمجھنے کے لیے افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ غور و خوض نہیں کرتے؟ لیکن ہم کیا ہے، ہم نے قرآن مجید جو مسجد کی کا بورڈ میں رکھے ہوئے ہیں بغیر ترجمے کے رکھے ہوئے ہیں۔ وہاں پر بھی اگر پڑھنا ہے تو قرآن مجید پڑھنا ہے، اس کا ترجمے کا پتہ ہی نہیں۔ اب اللہ ہم سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، تو ہمیں کیا پتا کہ ہم سے کیا باتیں اللہ کر رہا ہے؟ ہم بھی وہی باتیں دہراتے ہیں جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، تو اللہ کی باتوں کا جواب کس نے دینا ہے بتائے؟ اللہ ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہم نے جواب نہیں دینا، اللہ ہمیں سمجھاتا ہے تو ہم نے اس کو رسپونڈ نہیں کرنا، اللہ ہمیں سکھاتا ہے تو ہمیں نہیں سیکھنا چاہیے۔ تو قرآن بھی تو سکھانے کے لیے ہے، سیکھنے کے لیے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہونی چاہیے، دو حالتیں ہونی چاہیے، یا وہ سیکھ رہا ہو یا سکھا رہا ہو۔ تو کیا ہماری قرآن کے حوالے سے کوئی ایک حالت بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ یہ ہم نے غور کرنا ہے۔ دو حالتوں میں سے ایک حالت کے بارے میں حکم ہے حدیث میں کہ ایک حالت ضرور اپناؤ، یا تو قرآن کو سیکھو یا سکھاؤ۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ سیکھ رہے ہیں نہ سکھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دلوں میں جو ہے مردہ پن آ چکا ہے، روحیں بیمار ہو چکی ہیں، اور کہیں دل نہیں لگتا، افسوس سے ہم رہتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ چمک جو ہے، چمک یہ اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، ہم نے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو اس کے بغیر کیسے ہمارے دل زندہ ہوں گے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کے ذکر سے ہی انسانوں کے دلوں کو طاقت ملتی ہے۔ تو قرآن سے بڑھ کر اور کون سا ذکر ہوگا بتائیں، جس میں صرف ذکر ہی نہیں ہے، وہاں پر معنی ہے، مطالب ہیں، وہاں پر پیغامات ہیں، وہاں پر ڈسکشن ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے یہ کلام الرحمن ہے، اس کو سمجھو میں تمہارے ساتھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ باتیں کرنا چاہتا ہے، اللہ ہم سے گفتگو کرنا چاہتا ہے۔ تو ہماری قسمتیں دیکھیں کیسی ہیں کہ ہم اللہ کی گفتگو سے فیض یاب نہیں ہو رہے۔ تو عزیز طلبہ، قرآن فہمی فرضیت میں آتی ہے، فرضیت میں اس کو ہم نے سائڈ پر رکھ دیا کہ چند مسئلے بس کافی ہیں۔ جس نے قرآن چھوڑا نا، قرآن اس کو چھوڑے گا، میں آپ کو بتاؤں، اور قیامت کا دن پھر اس نے شکایت لگا دینی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔